بہت دن تک کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا، مگر ایک روز کا ذکر ہے کہ مس سنگھ کی موجودگی میں اس سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مس سنگھ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بات آئی گئی ہو گئی، مگر دوسرے روز مجھے اس کا احساس ہوا کہ بے شک میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی مس سنگھ کچھ سننا چاہتی ہے۔ میں کچھ کہوں تو ضرور وہ دلچسپی سے سنے گی۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا وہ کیا سننا چاہتی ہے، بس یہی سمجھ میں نہ آیا۔ سوچتا تھا کہ کیا کہوں اس سے۔ میری اس کی بڑی گہری دوستی تھی، اور ڈر نہ لگے تو اسے محبت کہہ لیجئے، جیسی دو دوستوں میں ممکن ہے۔ اب اس کا اعادہ کرنے کا نہ تو کوئی نتیجہ اور نہ فائدہ، کیونکہ وہ خود جانتی ہے کہ دوستی بڑی گہری ہے۔ اب رہ گیا عشق، تو بخدا میرا قطعی خیال تھا کہ اول تو یہ ہے نہیں، اور پھر اگر میں حرف بھی زبان پر لایا تو آگے جا کے پھر ٹھہری وہ ایک طرح کی انگریز، اور فوراً اس دوستی کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ لہٰذا یہ تو ناممکن تھا، اور پھر خود بھی تشخیص نہیں کی تھی کہ آیا اس مرض میں گرفتار بھی ہوں یا نہیں۔ پھر ایسی صورت میں اظہار تعشق میں اگر ایک طرف پٹنے کا دھڑکا تھا تو دوسری طرف محض لغو اور فرمائشی چیز معلوم ہوا۔ چنانچہ یہ بات بھی آ کر دل میں نکل گئی۔ مس سنگھ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنے دوست کے کارخانے سے مجھے سیاہ جوڑی فل بوٹ کی بنوا دینا۔ مس سنگھ کو فل بوٹ کا بہت شوق تھا اور بہت دن سے تقاضا تھا۔ کارخانے والوں نے پیر کا ناپ مانگا تھا۔ اس کا ناپ بھی عجیب ہوتا ہے، پہلے پنجے کا ناپ، پھر ایڑی کا ناپ، اور پھر پنڈلی کا 2 جگہ سے ناپ۔ مس سنگھ نے مجھے پیر کا ناپ دے دیا تھا، اور میں کارخانے والوں کو بھیج کر جوتے کی فرمائش بھی کر چکا تھا، بلکہ جوتے کا انتظار تھا کہ اس دوران میں ناپ واپس آیا۔ کارخانے والوں نے ناپ واپس کرتے ہوئے لکھا تھا کہ آپ کسی لڑکی کے لیے جوتا بنوا رہے ہیں یا خود اپنے لیے، کیونکہ خاص پیر کے نقشے کے دیکھنے سے ایک نظر میں معلوم ہو گیا کہ یہ مس سنگھ کے پیر کا نقشہ نہیں ہو سکتا۔ بھیجتے وقت میں نے غور ہی نہ کیا تھا۔ مس سنگھ کے یہاں گیا تو ناپ اور وہ خط لیتا گیا۔ وہاں غپ شپ میں ایسا لگا کہ بھول ہی گیا، حتیٰ کہ وہی بے تکی باتیں ہوئیں اور وہی حماقت آمیز سکوت ہو گیا۔ میں نے اتنے میں رومال جیب سے نکالا تو اس کے ساتھ پیر کا ناپ اور وہ خط بھی نکل پڑا۔ یہاں اس خاموشی اور سکوت کے توڑنے کے لیے کسی مناسب سلسلہ گفتگو کی واقعی سخت تلاش تھی، اور یہ سلسلہ بات چیت کا خوب ملا۔ فوراً میں نے ناپ اٹھا کر کہا، یہ لو جی، یہ تمہارے فل بوٹ کا ناپ واپس آ گیا۔ ہیں؟ اس نے جیسے چونک کر کہا اور پژمردگی سے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کاغذ کھول کر مس سنگھ کو اچھی طرح سمجھایا۔ اس نے پیر رکھ کر دیکھا تو غلطی کو اپنی محسوس کیا، کیونکہ پنسل کو پیر سے دور رکھا تھا، لہٰذا پیر کا ناپ بہت بڑا بن گیا تھا۔ لیکن لطف یہ کہ پیر کا نقشہ تو اتنا بڑا ہو گیا، اور پنجہ اور ایڑی اور پنڈلی کے ناپ چونکہ ٹھیک تھے، لہٰذا کارخانے والوں کی سمجھ میں نہ آیا کہ پیر تو اتنا بڑا اور بقیہ ناپ اتنے چھوٹے۔ اگر یہ بیان فرق نہ ہوتا، یعنی دوسرے ناپ بھی مناسبت سے بڑے ہوتے، تو وہ قطعی بڑا سا جوتا بنا کر بھیج دیتے۔ میرے اعتراضات پر وہ ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نے یہ نہ دیکھا کہ اتنا بڑا پیر تمہارا کہاں سے آیا؟ پورے ہسپتال کے برابر ناپ کا جوتا بنوانے چلی ہو۔ وہ بولی کہ اور تم نے بھی اس وقت کچھ نہ کہا۔ میں نے کہا کہ جناب، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ خیر سے تمام اپنی عقل ڈاکٹری میں خرچ کر چکی ہیں اور انجینئری اور پیمائش کے لیے اب کچھ نہیں۔ وہ یہ سن کر ہنستی ہوئی اٹھی۔ کس طرح اپنی حماقت پر اس کی آنکھوں میں خوشدلی کی چمک تھی کہ بیان سے باہر دوڑی ہوئی گئی اور ایک 4 انگل اونچا پیر رکھنے کا اسٹول لائی، اور اس پر وہی ناپ رکھ کر بیچوں بیچ میں اپنا پیر رکھا اور دیکھا کہ کتنا زیادہ بڑا ہے۔ میں نے بھی غور سے دیکھا اور کہا، اب تم انجیکشن لو عقل کے، ورنہ اندیشہ ہے کہ ان کالے بالوں کے نیچے کمرہ خالی ہو جائے گا۔ وہ خوب ہنسی اس جملے پر، کہنے لگی کہ معلوم بھی ہے ڈاکٹری میں اول آئی ہوں، تم سے تو عقل زیادہ ہی ہے۔ میں نے کہا، تم سچ کہتی ہو۔ جوتا بنوانے کے لیے تم نے بجائے پیر کے شاید عقل کا ناپ بھیج دیا۔ اب لاؤ دوسرا کاغذ اور پنسل اور پیر کا ناپ لو۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھی، کاغذ اور پنسل لائی اور اسٹول پر اپنا پیر جما کر رکھا اور پنسل سے نقشہ بنانا شروع کیا۔ پھر وہی حرکت کر رہی تھی، اور میں نے کہا، گئے لٹ۔ وہ مارے ہنسی کے بے حال ہو گئی، کیونکہ جب کبھی وہ حماقت کی بات کرتی تھی یا غلطی کرتی تھی تو میں یہی کہتا تھا کہ عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتی ہو، یا پھر یہ کہ لگے لٹ۔
وہ اس وقت زندہ دلی اور شگفتگی کی تصویر ہو رہی تھی، اور خوب ہی تو ہنسی اور پھر پینسل سے نقشہ بنانا شروع کیا۔ اب بھی اس کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، اور پھر میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں پیشتر ہی سے جانتا ہوں کہ تم نری احمق ہو۔ کیوں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم خود احمق ہو، آخر میں کیوں احمق ہوں؟ میں نے اس کی حماقت کو سمجھایا کہ تم پینسل کو پاؤں کی دیوار سے اتنا دور کیوں رکھتی ہو، اور پھر اس کو بتانا شروع کیا، بالکل اسی طرح جھک کر جس طرح کوئی وہمی خریدار حلوائی کے کڑھاؤ کی کچوریوں کو بتا بتا کر اپنی نگرانی میں تلواتا ہے۔ لیکن اس کو ہنسنے سے فرصت نہ تھی۔ میرے بتانے پر وہ بے طرح ہنس رہی تھی اور سچ مچ نہایت ہی بے ڈھنگے پن کا ثبوت دے رہی تھی۔ اس نے 3 کاغذ بگاڑے، اور جب میری طبیعت الجھ گئی اور وہ آخری کاغذ بگاڑنے لگی تو میں نے تنگ آ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اب تمہاری مار کھانے کی صلاح ہے، اور بغیر کٹے پٹے تم ٹھیک نہ ہوگی، احمق کہیں کی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مارے ہنسی کے وہ لوٹ پوٹ ہو کر جیسے صوفے پر جا پڑی۔ ادھر آؤ، میں نے ڈانٹ کر کہا، اور اسٹول کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، ادھر آؤ۔ وہ جب اچھی طرح ہنس چکی تو بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگی، اور پھر وہی ہنسی۔ میں اٹھا اور میں نے ہاتھ پکڑ کر اسٹول کے پاس لا کر کھڑا کیا، اور کچھ سنجیدگی سے میں نے کہا، پیر کا نقشہ لے لو پہلے، بعد میں ہنسنا۔ اب اسٹول پر سیدھی طرح پیر رکھو اور میں نقشہ کھینچتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے پینسل کی نوک اس کے پیر کے انگوٹھے سے لگا کر پینسل آگے بڑھائی۔ اس نے میرا سر پکڑ رکھا تھا، دوسرا ہاتھ وہ میز پر رکھے تھی۔ ذرا جھک کر اس نے اس لاپرواہی سے دیکھا کہ پنجہ جگہ سے ہٹ گیا، اور میں نے کہا، ہیں یہ کیا ہوا؟ اس نے بڑے بھولے پن سے کہا۔ میں نے کہا، سڑن نہیں تو تم بالکل بے وقوف ہو، نہ معلوم تمہیں کس احمق نے ڈاکٹری میں اول نمبر پاس کر دیا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ پھر اس پر گویا ایک ہنسی کا دورہ طاری ہو گیا۔ کچھ واقعی تنگ آ کر میں نے کہا، تمہیں یہ آج کیا ہو گیا ہے؟ کیا بالکل دماغ خراب ہو گیا؟ آخر یہ مصیبت کیا ہے؟ مگر اس دفعہ اس کو سچ مچ اتنی ہنسی آئی کہ اتنی بے وجہ ہنسی نہ میں نے دیکھی تھی اور نہ سنی۔ وہاں سے ہنسی کو روکتی ہوئی آئی تو پھر میں نے کہا، قطعی تیرا دماغ خراب ہو گیا، اب جو تم ہنسی تو پیٹنا پڑے گا تمہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو پھر لا کر کھڑا کیا۔ اس نے پھر اسی طرح میرا سر پکڑ لیا اور میں نے پینسل پاؤں سے لگا کر چلائی۔ اس نے پھر پیر کو جنبش دی اور بتایا کہ گدگدی معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ موٹا سا موزہ پہنے تھی، میں نے اطمینان دلایا کہ گدگدی نہیں ہوگی، اور کھڑی رہو سیدھی، اور اگر تم نے اس کو بھی بگاڑ دیا تو بس سمجھ لو کہ ہفتے بھر تک تمہارا ناپ نہیں بھیجوں گا۔ میں آہستہ آہستہ نقشہ کھینچنے لگا۔ جب اس کو گدگدی محسوس ہوتی تو میں ہاتھ روک لیتا اور ایک جھڑکی دیتا۔ میں اسی طرح نقشہ بنانے میں مشغول تھا، اور اب وہ پیر بھی نہیں ہلا رہی تھی۔ دوسری طرف سے میں نے جو شروع کیا تو چونکہ وہ غور سے دیکھ رہی تھی، لہٰذا پیر کا نقشہ میرے ہاتھ کی آڑ میں آ گیا۔ وہ اب تک میرا سر پکڑے تھی، اب وہ دیکھنے کو جو جھکی تو اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور گردن ٹیڑھی کر کے دیکھنا چاہا۔ اس کا ہاتھ رکھنا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ جیسے میرے کندھے پر کسی نے دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا۔ ساتھ ہی اس کی خوبصورت کلائی میرے کان سے مس ہوئی۔ نقشہ بنانے میں نہایت ہی بےقلی کی وجہ سے میرا ہاتھ از خود رک گیا۔ ہاتھ رکتے ہی جو یہ تغیر ایک دم سے ہوا تو شاید مس سنگھ نے اپنی غلطی محسوس کی، اور ساتھ ہی میں نے مجبور ہو کر اور ہاتھ روک کر سر اوپر کر کے مس سنگھ کی خوبصورت اور سرمئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ دفتن میں نے محسوس کیا جیسے کہ میں ان آنکھوں میں ڈوب سا گیا۔ ایک خلش سی جگر تک پہنچی۔ پینسل میرے ہاتھ میں، اور میں مبہوت سا ہو کر اس کو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اس غیر معمولی تغیر کو دیکھا۔ شرم و حجاب کی ایک جھپکی سی اس کے چہرے پر آئی۔ ایک سکون سا ایک دم سے اس کے پرنور چہرے پر چھا گیا۔ خوبصورتی اور ملاحت جیسے بل کھا کر اس کے چہرے پر چمک اٹھی، اور حالت یہ کہ میں نظر گڑائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اسے۔ دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ مجھے متزلزل معلوم ہوا، مجھے خبر بھی نہ ہوئی، اور وہ اپنا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹا چکی تھی۔ مگر کس بلا کا اس کا چہرہ تھا کہ بیان سے باہر اس کا چہرہ پھر مجھے متزلزل معلوم ہوا، اور ادھر میں نے سخت پریشانی اور کرب کے عالم میں کچھ کمزوری محسوس کی۔ قبل اس کے کہ میں سوچوں، میرے ہاتھ سے ایک دم سے پینسل از خود چھوٹ گئی، اور پھر جو میں اٹھ کر بغیر سلام یا کلام کے بھاگا ہوں، وہاں سے تو سیدھا گھر آ کر دم لیا، اور وہ بھی اس طرح سنسان گلیوں سے اڑا ہوا آیا کہ یہ معلوم دیا گھر پہنچ کر کہ سب کچھ جو ابھی گزرا سچ مچ ایک خواب تھا۔ گھر پر پہنچا تو ملازم نے ایک تار دیا،
فوراً ہوش بجا ہو گئے۔ تار اطمینان سے پڑھا، گھڑی کا الارم لگایا اور نوکر سے کہا کہ 2 بجے والی گاڑی سے جانے کے لیے یکے والے سے کہہ دو۔ خیال تھا کہ نیند نہ آئے گی، مگر لیٹا جو صحیح تو غافل سو گیا۔ سوتے میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مس سنگھ کے کمرے میں بیٹھا ہوں، وہیں پر جہاں بیٹھا اس کے پیر کا نقشہ بنا رہا تھا۔ مس سنگھ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ برابر والے کمرے سے آنے ہی والی ہے۔ میں اسی طرف دیکھ رہا ہوں، پردے کو جنبش ہوئی اور وہ آئی، لیکن میرے تعجب کی انتہا ہی نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ بجائے مس سنگھ کے ایک بڑی بھاری گلاب جامن ہے۔ آدھی وہ پردے میں تھی، آدھی باہر، اور میں نے حیرت سے دیکھا کہ ہو بہو گلاب جامن ہے۔ محرم کے ڈھول سے اس کو مشابہت دینا زیادہ مناسب ہوگا جہاں تک اس کے قد و قامت کا تعلق ہے، لیکن جہاں تک اصلیت کا تعلق ہے وہ واقعی ایک نہایت ہی خوش ذائقہ گلاب جامن معلوم ہو رہی تھی، قوام میں ڈوبی ہوئی کہ بس دیکھنے ہی سے شبہ ہو کہ رگ رگ میں اس کے شہد رچا ہوا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ گلاب جامن ایک دم سے شق ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ایک ہوائی کی طرح مس سنگھ کا مجسمہ نہیں بلکہ سچ مچ مس سنگھ اس میں سے ہوائی کی طرح تڑپ کر نکلی اور روشنی کے ایک رنگین شرارے کے ساتھ آسمان پر جیسے تارا ہو کر چمکی۔ کہاں تو کمرے میں تھا اور کہاں اب میں کھڑا ہوا آسمان کو تکتا ہوں کہ مس سنگھ جیسے ستارے سحری بن کر چمک رہی ہے، مگر خلائے آسمانی میں جیسے ڈوبی چلی جا رہی ہے، ڈوبتی ہوئی کہ سچ مچ گویا ایک نہایت ہی تیز روشنی کا نقطہ سا رہ گیا، اور یہ نقطہ بھی اب ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے، مگر ساتھ ہی تیزی میں روشنی کی کچھ فرق نہیں، بس برچھی ہے ایک روشنی کی جو باوجود اتنی بلندی اور فاصلے کے آنکھوں میں میری چبھی جا رہی ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک تخیل کی سی خاموشی ہر چہار طرف طاری ہو گئی۔ میری نظر اسی روشن سنا پر تھی، مگر گرد و پیش کا منظر ناقابل بیان سناٹا اور سکوت، جیسے میں لقودق بیابان میں کھڑا ہوں اور گرد و پیش جہاں تک نظر نہیں بلکہ جہاں تک تخیل کی رسائی ہے ایک ہو کا عالم ہے۔ آسمان ایک دھندلکے کی طرح غبار آسا مرقع معلوم ہو رہا تھا، جس میں یہ نقطہ بس ڈوبتا چلا جا رہا تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا اور نہ تارے، اور ایک عجیب سکون اور خاموشی سی ہر چہار طرف برس رہی تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے یہ روشن اور چمکدار نقطہ ایک دم سے چٹک کر شرارہ بن گیا۔ دفتن یہ معلوم ہوا کہ جیسے عالم کائنات میں رنگ برنگی آگ لگی ہوئی ہے۔ میری آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں کیونکہ ایک روشنی تھی ہفت رنگی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دم سے جیسے لرز کر ایک نہایت ہی خوش رنگ اور سنہرا شعلہ تڑپ کر نکلا اور معلوم ہوا کہ ہزاروں میل تک ایک سنہرا سمندر لہریں مار رہا ہے۔ ایک اور لرزش ہوئی اور میں نے دیکھا کہ اس سنہرے سمندر میں جیسے ایک بگولا اٹھا اور بیچوں بیچ میں ایک زبردست سنہری گلاب جامن بن گئی، اور ایک چکر لے کر جو یہ گلاب جامن پھوٹی ہے تو سنہری رنگ میں جگہ جگہ سایوں رنگوں کی آمیزش کی چنگاریاں نکلیں، اور چشم زدن میں یہ چنگاریاں سینکڑوں میل لمبے رنگ برنگے دریاؤں کی طرح بہتی ہوئی معلوم دیں۔ ایک جھٹکا سا مرکز پر ہوا، گلاب جامن تحلیل ہو گئی اور اب نہایت ہی شوخ رنگ کے چشمے تھے جو لہریں مار رہے تھے اور طرح طرح کے رنگ بدل رہے تھے، ایسے کہ معلوم ہو کہ رنگ برنگی بجلیاں کوند رہی ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے۔ قصہ مختصر، ہر چہار طرف یہ معلوم ہونے لگا کہ رنگین بجلیاں کوند رہی ہیں، پھر ساتھ ہی اوپر اور نیچے کی طرف ہزاروں میل لمبی سنہرے رنگ کی تلواریں سی تڑپ تڑپ کر گر رہی ہیں، اور پھر طرفہ یہ کہ ایک ایک لمحے میں 10 رنگ بدلتی تھیں، اور ہر رنگ اس قدر خوشنما اور اس قدر دل فریب کہ میں دیکھتا تھا اور حیرت میں تھا۔ دیکھتے دیکھتے جیسے ایک نور کے سمندر میں لرزاں اور رقصاں مس سنگھ کی جھلک سی نظر آئی، اور تو میں نے کچھ نہ دیکھا مگر ہاں یہ دیکھا کہ اس کے پیر میں فل بوٹ کی جوڑی ہے، بالکل اسی وضع قطع کی جیسے کہ وہ بنوانا چاہتی تھی۔ چشم زدن میں ایک جنبش کے ساتھ ایک نور کا دریا تھا کہ اس میں وہ غائب ہو گئی۔ اب میں دیکھ رہا تھا اس ناقابل بیان سین کو کہ کس طرح ہزاروں میل کی رنگ برنگی روشنی کے چمکدار دریا بل کھا رہے ہیں اور لرز رہے ہیں۔ ایک دم سے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے رنگ برنگی ریشم کی لچھیوں کو کسی نے جھٹک کر مروڑ ڈالا اور سانپ کی طرح بل کھا کر ان میں سے سنہری اور طرح طرح کے رنگین اور نورانی فوارے سے چھوٹنے لگے۔ پھر ایک دم سے رنگ برنگی روشنی کی پیٹیاں سی تھیں کہ تڑپتی ہوئی نکلیں،
दफतन एक एक पेटी की हजारों पेटियां हो गईं और हर रंग में हजारों रंग चमकने लगे। लच्छियां की लच्छियां चक्कर खा खा कर बनने लगीं, घूम घूम कर रंग बदलती थीं, बनती थीं और फिर खुलती थीं कि दफतन एक तुंदो तेज लर्जिश के साथ एक गुलाब जामुन सी बन गई और साथ ही एक झटके से रंग बिरंगे हलकों में खूबसूरत चेहरा पैदा हुआ कि मैं दफतन चौंक पड़ा। हैं, ये चेहरा तो मैंने देखा है, मगर वो तो गायब भी हो गया। तड़प तड़प कर रेशम की सी लच्छियां खुलने और बिखरने लगीं और फिर उलझ गईं, खुलती थीं और बनती थीं और मादूम हो जाती थीं, और दूसरी उनसे ज्यादा दिलफरेब और उनसे भी ज्यादा तेजी से नमूदार हो जाती हैं। दफतन एक लर्जिश सी आसमान पर हुई और मालूम हुआ कि रंग बिरंगी रोशनी के सांप से हैं कि बल खाते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक जबरदस्त तड़प के साथ एक बड़ा सा हल्का बन गया, उसमें हरकत पैदा हो गई और वो तेजी से घूमने लगा और घूमते 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 एक जबरदस्त गुलाब जामुन फिर बन गई। मगर चश्मजदन में उनमें एक रंगीन शोला था कि इस जोर से भड़क कर निकला कि मालूम हुआ कि रोशनी की चादरें ऊपर उठना शुरू हुई। किस तेजी से ये चादरें उठती थीं कि निगाह काम न करती थी, और देखते देखते मैंने देखा कि हर चादर पर मिस सिंह की एक बड़ी सी तस्वीर है और किस तेजी से ये चादरें एक तसलसल के साथ उठ रही हैं। जितनी मादूम होती हैं उनसे ज्यादा तैयार हो होकर उठ रही हैं। मगर एक अजीब मामला है, हर चादर पर मिस सिंह की तस्वीर तो मौजूद है, मगर ये तस्वीर मिस सिंह की है भी ना वो सूरत ना वो शक्ल, मगर फिर भी लिबास, करीना, अंदाज वगैरह सब वही। और फिर सबसे बड़ा सबूत मिस सिंह होने का ये मौजूद कि एक अजीब कुदरती एहसास या इल्म के ये मिस सिंह है। इन वजूहात से तो मिस सिंह की तस्वीर है, लेकिन सूरत, शक्ल और चेहरे महरे का जहां तक ताल्लुक है, तस्वीर का चेहरा ही और है। वो चेहरा जिसको मैं थोड़ी देर हुई देखकर हैरत ज़दा रह गया और जो जाहिर होकर फौरन ही गायब हो गया था और मेरा देखा हुआ था। चेहरे से जैसे पियाजी रंग का एक नूर निकल रहा था या हल्की हल्की गुलाबी रंग की शुआएं थीं। चादर पर यही मालूम होता था कि तस्वीर के खूबसूरत और सुर्खो सफ़ेद चेहरे का परतव है, बजाय सांवले रंग के बिल्कुल गोरा चिट्टा, सुर्खो सफ़ेद और साफ शफाफ बेऐब चेहरा था। और रोशनी की तेजी से ये मालूम होता था कि हुस्न की तपिश है कि चेहरा जैसे भड़क रहा है। सूरत शक्ल मेरी देखी हुई थी और मैं फौरन पहचान गया। यह मिस सिंह के भेस में दरअसल उस खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी जिसको मैंने शादी की गड़बड़ में जबरदस्ती गुलाब जामुन खिलाने की कोशिश की थी। और अब मैं देख रहा था कि किस तेजी से ये तस्वीरदार चादरें मेरे सामने उठ रही थीं कि मेरी आंखों में जैसे एक हुस्न मुसलसल बस गया। मगर जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, बालों का तर्ज, लिबास और अंदाज मिस सिंह का था और वही फुल बूट पहने हुए थी जो मिस सिंह अपने लिए बनवाने वाली हो रही थी। ये नूरानी समा और ये मंजर मैं एक महवियत और नीम मधोशी के आलम में देख रहा था। तस्वीरों की मुसलसल और मुनज़्ज़म हरकत मेरी आंखों में जैसे कायम होकर रह गई थी कि बड़े जोर से एक लर्जिश हुई। चादरें नूर की दफतन शक हो गईं और उनमें से रंग बिरंगे शोले भड़क कर निकले जो आसमां से लेकर जमीन तक पहुंचे और हर शोले में से हजारों रंग फूट कर निकले। एक खामोश धमाका सा हुआ और रोशनियां एकदम से कपकपाकर मुंजमद सी होती मालूम हुई और आहिस्ता से बिल्कुल छाँव की तरह फिजाए आसमानी से मैंने कोई चीज उतरती सी देखी। एक धुंधलका सा हो गया और मैंने आंखें फाड़ कर गौर से देखा। कुछ जुम्बिश सी मालूम दी, जैसे पर्दा सा हिलता है। बिल्कुल साफ दिखाई दिया कि पर्दा है। मिस सिंह के कमरे में जहां बैठा था वहीं बैठा हूं और सामने वही पर्दा हिला और साथ ही उसके मुस्कुराती हुई मिस सिंह दाखिल हुई और आकर बैठ गई। बातें शुरू हो गईं, मगर मुझे नहीं याद कि क्या बातें हुई। अब ताज्जुब तो देखिए कि सूरत और शक्ल यानी चेहरा और रंग रूप का जहां तक ताल्लुक है, वही गुलाब जामुन वाली लड़की मुझसे बातें कर रही थी और वही थी, लेकिन जहां लिबास और तर्जो अंदाज का ताल्लुक है वो मिस सिंह थी। कमरा वही, बातचीत वही, आज और कल यानी रोजमर्रा के वाकयात वही, गरज सब वही बेतकल्लुफी, वही उसकी तेजी और वही उसकी हंसी। इन वजूहात से वो मिस सिंह थी, वरना वही गुलाब जामुन वाली लड़की। मैंने इत्मीनान से गोया उस लड़की को अब देखा। खुदा की शान नजर आ रही थी। मैं न मालूम क्या बातें कर रहा था और वो बेतकल्लुफी से हंस हंस कर जवाब दे रही थी। मैं देखता था और इस गैर मामूली और अजीब व गरीब तगय्युर पर बजाय ताज्जुब के कुछ वजद में था। एक तस्वीर थी कि मेरी आंखों में माँ अपनी खूबरूई और दिलचस्पी के जैसे घुसी जाती थी। मैं उसकी तरफ एक अजीब मकनातीसी कुव्वत से खिंचा सा जा रहा था।
نہیں بلکہ وہ جیسے میری جان کو کھینچے لیتی تھی، کیونکہ اس کی خوبصورت اور شربتی آنکھیں بلا کی روشن تھیں، تیز اور چمکیلی تھیں اور ایک عجیب زندگی سے لبریز نظر آ رہی تھیں۔ ان میں ایک پراسرار مقناطیسی قوت تھی جو مجھے کھینچ رہی تھی اور مقابلہ میرے امکان سے باہر معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے چہرے سے نظر ہٹا کر فل بوٹ کی طرف نظر ڈالی اور پھر جو واپس نظر اٹھائی تو سین ہی کچھ اور تھا۔ نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور دفتن محسوس ہوا کہ میں دور سے چلا آ رہا ہوں اور کہیں جا رہا ہوں۔ ایک گلی میں پہنچا، بالکل سناٹا ہے، ایک زینہ دکھائی دیا اور میں ایک دم سے جیسے اوپر تھا۔ چھوٹا سا صحن تھا، سامنے 3 دریچوں کا برآمدہ تھا، اندر کمرہ تھا جس کے دروازے تھے۔ میں ایک دروازے کے سامنے آیا، اندر اندھیرا سا معلوم ہوا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہی لڑکی جسے میں نے زبردستی گلاب جامن کھلائی تھی، عجیب حال میں۔ ایک جھلک سی اس کے چہرے کی اور فل بوٹوں کی نظر پڑی اور میں نے دیکھا کہ وہ لڑکھڑا کر گری اور اٹھی اور پھر گری۔ میں آگے بڑھا ہی تھا کہ گھڑی کا زوردار الارم بجا اور میں بیدار ہو گیا۔ جلدی سے اٹھا اور کپڑے پہنے، مختصر سامان درست کیا، ارادہ کیا کہ مس سنگھ کو کچھ لکھوں مگر بیکار سمجھا۔ یکا آیا اور جھٹکے اور جھکولے کھاتا سیدھا اسٹیشن پہنچا۔ یہ بیان کرنے کی یہاں چنداں ضرورت نہیں ہے کہ تار کے ذریعے گھر پر کیوں طلبی ہوئی تھی۔ مہینے بھر کی رخصت کی درخواست گھر سے پہنچتے ہی روانہ کی، کیونکہ چلا تھا تو محض دفتر میں ایک نوٹ چھوڑ گیا تھا۔ مس سنگھ کو ایک نہایت ہی مختصر سا خط لکھا کہ کس طرح ایک دم سے میرا آنا ہوا۔ اس کے بعد گزشتہ واقعات پر تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا۔ دن بھر گمسم سا رہا، 2 دن اسی طرح گزرے۔ نتیجہ یہ کہ تیسرے دن مس سنگھ کو نہ معلوم کیا کیا لکھ مارا۔ یہ خط 14 صفحے کا تھا۔ اس خط میں پورا حال دل لکھ مارا، مگر آخر میں جا کر قلم روک لیا اور پھر دوسرے ہی روز بغیر جواب کے انتظار کے ایک اور خط لکھا اور اس میں خود کو بصد ادب و باضابطہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا، اور پھر اسی روز شام کو ایک اور خط بصیغہ اپیل روانہ کیا، اور پھر دوسرا اپیل دوسرے دن صبح اور تیسرا اپیل شام کو، حتیٰ کہ ان اپیلوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ مس سنگھ کا جواب آیا۔ ایک خط میں جوتے کا ناپ تھا اور میرے ایک دم سے چلے جانے پر اظہار تعجب، یہ نہیں لکھا کہ کمرے سے یا قصبے سے۔ اس کے بعد دوسرا خط ملا، وہ لمبا چوڑا تھا اور بغیر کسی خاص حیل و حجت کے میرے سوال کا جواب اس بات میں تھا۔ میں اس دلچسپ خط کو بخدا 2.5 گھنٹے تک برابر بار بار پڑھتا رہا۔ اس کے دوسرے روز اصلی جواب آیا، یعنی اس خط کا جس میں نے خود کو ان کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ میری درخواست قبول کر لی گئی، میری قسمت میں تارے جڑ دیے گئے۔ کوئی حیل و حجت نہ تھی مگر اشارتاً لکھا تھا، بلکہ پوری توقع ظاہر کی تھی کہ میں جلد سے جلد ان کے والد کو خط لکھوں گا اس بارے میں، اور یہ کہ مذہب تو اپنا بدلنے کو تیار ہی ہوں گا۔ یہ خط دراصل بے حد مختصر تھا اور جناب من کی قسم کا تھا، چنانچہ اسی مناسبت سے میں نے اس کا جواب بھی بہت مختصر لکھا، وہ یہ کہ مذہبیات میں نہ تو مجھے دلچسپی ہے اور نہ یہاں کوئی مذہبی مسئلہ درپیش ہے، اور رہ گیا ان کے والد کو پیام و سلام دینا تو بعد رسم شادی کے مطلع کرنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ میں نے اس وجہ سے لکھا کہ ممکن ہے ان کے والد صاحب اس بات کو ناپسند کر کے مزاحمت کریں۔ دراصل مس سنگھ کے پاس سے اب 2 قسم کے خطوط علیحدہ لفافوں میں آ رہے تھے۔ ایک قسم تو جس میں وہی پرانی دوستی اور مذاق اور بے تکلفی کی چاشنی تھی، اور دوسرے رسمی خطوط جن میں محض معاملات ہی پر سنجیدگی سے گنے چنے الفاظ ہوتے تھے۔ رہ گئے عشقیہ خطوط تو نہ تو میں نے اس قسم کا دانستہ کوئی خط بھیجا اور نہ اس نے بھیجا۔ یہ اور بات ہے کہ خطوط میں قدرتی جھلک ہو، ورنہ بالقصد نہ اس طرف سے کچھ تھا اور نہ اس طرف سے۔ معاملات شادی پر خوب رد و قدا ہوئی اور ہر معاملے میں جیت میری رہی۔ اس نے میری ہر بات تسلیم کر لی، وہ اس پر بھی راضی ہو گئی کہ میں مذہب نہ بدلوں اور والدین کو بھی اطلاع نہ دوں، نہ اپنے نہ ان کے، مگر بہتر ہوتا جو ان کے والد محترم کو ایک ضابطے کا پیغام نما خط تو بھیج ہی دیتا، اور اس کے بارے میں مجھے لکھا تھا کہ وہ سوائے اس کے کچھ نہ کریں گے کہ دعائیہ جملوں کے ساتھ اپنی بابرکت منصوری دے دیں گے۔ مجھے اس کا یقین دلایا تھا کہ وہ ان معاملات میں ہرگز دخل نہ دیں گے، لیکن چونکہ مجھے ان کے والد صاحب کو اطلاع دینے کی قطعی ضرورت نہ تھی، لہٰذا میں نے جواب میں لکھ دیا کہ اب ان تکلفات کو جانے بھی دو، بعد شادی اطلاع دینا ٹھیک اور مناسب ہے۔ چنانچہ وہ اس پر بھی راضی ہو گئی۔ اس تمام گفت و شنید کے طے ہونے کے بعد البتہ خطوط میں ان جذبات کی جھلک آ گئی جو طرفین کی جانب سے ہوں گے۔ میں نے مس سنگھ کو لکھا کہ ہم دونوں خدا کے سامنے
اب میاں بیوی ہیں اور ہمارے دونوں کے دل پاک محبت اور جذبات سے معمور ہیں. تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں، اور بہت جلد ان واقعات کا اعلان بھی ہو جائے گا. چنانچہ اس کے بعد جو ہم دونوں کی خط و کتابت تھی وہ بالکل ایسی کہ جیسے ایک میاں اور بیوی میں ہونا چاہیے. زیادہ اس بارے میں لکھنا فضول ہے، سوائے اس کے کہ دن میں 2 مرتبہ ڈاک آتی ہے اور 2 چھوڑ 3 خط ادھر سے اور اتنے ہی ادھر سے آتے جاتے تھے. اب کچھ اور بھی سنیے. ادھر تو مس سنگھ سے نہایت دلچسپ خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا، اور ادھر ایک دوسری دلچسپی شروع نہیں بلکہ موجود تھی. ویسے تو نہ معلوم میں کس دھن میں اور کہاں کا کہاں خود اپنے خیالات میں غرق رہتا تھا، لیکن جس وقت بھی 2-4 گھڑی بہنوں یا دوسری عزیز لڑکیوں کے ساتھ گزارتا تو میری شادی کا سوال درپیش ہوتا. ان لڑکیوں کا یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھائی بھتیجا کوئی نوکر ہو تو پھر یہ نہیں دیکھیں گی کہ اس کی نوکری کیسی ہے اور آمدنی کیا ہے، بس انہیں تو اس سے مطلب ہے کہ شادی ہو جائے. شادی کب کرو گے، یہ ایک سوال تھا جو طرح طرح سے پیش ہوتا تھا، اور چونکہ میری طبیعت بھی ذرا جولانیت پر تھی لہٰذا میں فوراً کہتا کہ قطعی کروں گا اور ابھی معاملات پیش ہوں. چنانچہ گھنٹوں بحث ہوتی، 20 لڑکیاں تجویز ہوتی، آپس میں اعتراض ہوتے، بحث ہوتی، اور پھر اس کے بعد اگر کہیں سب کی تجویز ایک ہو جاتی تو میں یہ کہہ کر اڑا دیتا کہ لڑکی مجھے دکھاؤ. قصہ مختصر خوب دلچسپی رہتی. کئی ایک لڑکیوں کی تصویریں بھی دیکھنے میں آئیں، مگر وہاں تو اب دل میں دوسری تصویر موجود تھی. یہ سب باتیں محض خوش فعلیاں تھیں، ورنہ جو ارادہ ہو چکا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا. سوائے گفتگو کے نہ تو کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا اور نہ میں نکالنا چاہتا تھا. رخصت مجھے باوجوہ بڑھوانا پڑی تھی، اور اب وہ بھی دن ختم ہو رہے تھے. میں عرض نہیں کر سکتا کہ کس طرح میں مس سنگھ سے ملنے کے لیے بےتاب تھا. ارادہ تھا کہ رخصت ختم ہونے سے پیشتر ہی پہنچوں، لیکن وہ عزیزہ یعنی رشتے کی بہن جن کی شادی میں گلاب جامن والا واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی موجود تھیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ان کے گھر پہنچاتا ہوا ملازمت پر پہنچ جاؤں. چونکہ میں جا ہی رہا تھا لہٰذا میں اس پر راضی ہو گیا. سفر کے لیے تیار ہوا ہوں تو میرے پاس وہی سامان تھا جو لے کر چلا تھا، یعنی ناشتے دان، 1 سوٹ کیس اور 1 بستر اور 1 جوڑی مس سنگھ کے فل بوٹ کی. ان عزیزہ کے یہاں رات کو 12 بجے کے بعد ان کو لے کر پہنچا. ایک تاریک سی گلی میں مکان تھا، ان کو اتروایا اور میں مکان کی چھت پر ٹھہرایا گیا. لبے سڑک ہی زینہ تھا اور اس پر چڑھ کر چھوٹا سا صحن تھا اور دالان اور کمرہ. میں نے کمرے میں اپنا اسباب رکھ دیا اور برآمدے میں پڑھ کر سو گیا. دن چڑھے سو کر اٹھا. بہن صاحبہ آئیں. معلوم ہوا کہ ہفتے بھر بعد اپنے شوہر کے پاس جائیں گی جو ملازمت پر تھے. یہ دراصل وطن آئی تھیں. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے میں اس جگہ کبھی پیشتر آیا تھا. خیال آیا اور چلا گیا. ناشتہ میں نے کیا نہیں کیونکہ معلوم ہوا کہ کھانا بہت جلد مل جائے گا. نہا دھو کر بیٹھا ہی تھا کہ 10 بج گئے. کھانا کھایا اور یہ سوچ کر کہ ابھی سے نہ سونا چاہیے باہر گھومنے چلا گیا. گھر پر مرد کوئی تھا ہی نہیں لہٰذا میں تنہا شہر میں ادھر ادھر سیر کرتا پھرا اور دن کے شاید 12 بجے ہوں گے یا بجنے والے ہوں گے جو میں واپس آیا. موسم حالانکہ خوشگوار تھا مگر صاف و شفاف اور نیلگوں آسمان پر آفتاب اپنی پوری روشنی کے ساتھ جلوہ گر تھا اور دھوپ میں تیزی تھی. جب میں واپس آیا میں زینے پر جو چڑھا تو مجھے پھر ایک دم سے وہم ہوا کہ جیسے اس مقام کو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہے. ایک دم سے قدم رک سا گیا. میں سخت تعجب میں تھا. یہی معلوم ہوتا تھا کہ میں نے اس جگہ کو کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہے، درحالے کہ میں اس شہر میں کبھی اس سے پیشتر نہ آیا تھا. اوپر آیا اور ادھر ادھر جس مقام پر بھی نظر پڑی یہی دھوکہ ہوا کہ ضرور اس جگہ کو پہلے دیکھا ہے. تیز دھوپ سے چلا آ رہا تھا. برآمدے میں جو پہنچا تو دریچے کے پھول پر نظر پڑی اور مجھے اور بھی پختہ یقین ہو گیا کہ میں نے اس جگہ کو دیکھا ہے کہ اتنے میں کمرے میں نظر پڑی. حیرت و استعجاب کی میرے حد نہ رہی اور میں ایک لمحے بھر کے لیے کھڑا کا کھڑا رہ گیا. بے شک یہ جگہ میں نے خواب میں دیکھی تھی اور حیرت پہ حیرت کہ وہ صورت ہی جو موجود تھی وہی لڑکی جس کو میں نے گلاب جامن کھلائی تھی اور بالکل اسی طرح فل بوٹ پہنے ہوئے جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا. قبل اس کے کہ میں ہوشیار ہوں میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا ہو بہو وہی کا وہی سین میرے پیش نظر ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ گری اور اٹھی اور پھر گری. اس کی کود پھاند کے ساتھ ہی صورت معاملہ پیش نظر ہو گئی
اور قبل اس کے کہ وہ گرتی پڑتی اندر جانے والے دروازے تک پہنچ سکے میں نے دوڑ کر اس کو گھیر لیا۔ میں نے یہ کیوں کیا؟ شاید گزشتہ واقعات کی بنا پر، کیونکہ اسی شب اس کو پھر خواب میں ایک لمحے بھر کے لیے دیکھا تھا۔ اس وقت میں نے صورت دیکھتے ہی پہچان لیا۔ پھر ویسے بھی میری طبیعت کچھ پرکیف تھی تو شاید یہ وجہ ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اصل وجہ وہ گلاب جامن والا واقعہ ہی تھا جس کی وجہ سے مجھے ہنسی آئی اور بے طرح جی یہی چاہا کہ اسے اور تنگ کیا جائے، اور میں نے جھپٹ کر اس کو دروازے کے پاس پہنچنے سے قبل ہی گھیر لیا۔ اور یہ تھی حضرت اس رنگین و عجیب و غریب خواب کی تعبیر جو اس طرح میرے سامنے پیش آئی۔